دن میں 5 مرتبہ میرے اجتماعات ہو رہے ہیں، 5 مرتبہ میں بڑے بڑے اجتماعات منعقد کر رہا ہوں اللہ کے نام کے اوپر۔ اجتماع تو کہتے ہی جمع سے ہیں، جمع سے جب اجتماع بنتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بڑے توجہ اور اہتمام کے ساتھ کسی جگہ جمع ہو جانا۔ اتنے انہماک کے ساتھ میں لوگوں کو آوازیں دے دے کر کہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی دعوتیں دے رہا ہوں، ان کو جمع کر رہا ہوں، اجتماعیت نہیں آ رہی۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، لوگوں کا اعتراضات تو آئیں گے نا، لوگوں کی حجت تو میرے اوپر قائم ہوگی نا، کہ میں جمع بھی کر رہا ہوں لیکن جمع نہیں ہو پا رہے۔ پھر اس 5 وقت کے علاوہ میں جمعے کا ایک باقاعدہ ایک اور اہتمام کرتا ہوں جس کے اندر میں ایک بڑے عوام کو جمع کرنے کی طرف رغبت دلاتا ہوں کہ اگر تم نے یہ 3 اجتماعات ترک کر دیے تو تمہارا شمار منافقت میں ہوگا۔ میں اس کو ڈراتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئے جمعے کے دن جمع ہوں، ایسا نہ ہو کہ منافق ہو جائے۔ وہ 2 چھوڑ دیتا ہے، تیسرے میں ضرور آتا ہے تاکہ منافقت کی مہر اس کے دل پہ نہ لگ جائے، اتنا ڈر جاتا ہے، وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ اس کو ڈراتا ہوں، ڈرا کے اپنے اجتماعات میں شامل کرواتا ہوں، لیکن پھر بھی جماعت تو نہیں بن پا رہی ہے، اجتماع تو نہیں ہو پا رہا ہے۔ وہ اجتماع تو وہیں ہو رہا ہے جو جمع کرنے والا ہے۔ اس نے 4 باتیں کی اور 4 باتیں اس نے مخالف پارٹی کے بارے میں کر لی، میں نے اپنا اجتماع جب کر لیا، جمع ہو گئے، یہ میرا اجتماع ہو گیا۔ یہ انسانیت کا اجتماع نہیں، یہ فرقے کا اجتماع ہے، یہ مسلک کا اجتماع ہے۔ ان اجتماعات کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، ابھی تو یہ میں نے جمع کیا ہی کہاں تھا، ابھی تو نتیجہ آیا ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے مجھے سالانہ اجتماع ہو کرنا پڑتا ہے، تبلیغی جماعت کا اجتماع ہو یا کسی بھی نام سے میں اجتماع منعقد کروں، اس کے لیے مجھے مزید اجتماعات کرنے پڑتے ہیں۔ مطلب یہ کہ نتیجہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ اگر مجھے نتیجہ نظر آ رہا ہوتا تو میرے وہ 5 وقت جس میں بار بار لوگ آگے جمع ہو رہے ہیں وہ کافی تھا میرے لیے۔ جو ہر علاقے کا بندہ اپنے گھر سے نکل کر وہاں جمع ہونے کے لیے آ رہا ہے وہ میرے لیے کافی ہونا چاہیے تھا۔ پھر میں نے اس کے اوپر ایک اور چیز لاگو کی کہ 3 جمعے کو اگر ترک کر دیا تو تمہارے اوپر مہر لگ جائے گی منافقت کی۔ اس کے اندر بھی میرے پاس ایک بہت بڑا اجتماع ہو رہا ہے، پھر میں سالانہ اجتماع عید کے نام سے بھی کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے ایک مزید بڑے اجتماع کی ضرورت پڑتی ہے، نتیجہ نہیں آ رہا۔ پھر اس کے علاوہ مجھے مزید اجتماعات کے لیے لوگوں کو جمع کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے یہاں نہیں آ رہا تو چلو 4 مہینے کے لیے کسی اور جگہ جا کے اجتماع کر لیتے ہیں، وہاں ہو سکتا ہے نتیجہ نکل جائے۔ جب تم نتیجہ یہاں نکال نہیں سکی تو دوسری جگہ جا کے کیا نتیجہ نکالو گے؟ میں اپنے گھر کو اگر صحیح نہیں کر سکا تو میں دوسرے گھر کی تدبیر کیسے کر سکتا ہوں؟ میں ناکام ہوں گا اگر اپنے گھر کو صحیح نہیں کر سکوں گا تو ناکام آدمی دوسرے کے لیے کامیاب ہونے کی دلیل نہیں بن سکتا، نہ اسے کامیابی کا راستہ دکھا سکتا ہے۔ جو ناکام ہوگا وہ ناکامی پھیلا سکتا ہے، کامیابی نہیں پھیلا سکتا۔ یعنی کہ مجھے اجتماعات کم پڑ گئے تھے، میرے پاس نتیجے نہیں آ رہے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے پھر یا تو وہ والے اجتماعات ختم کر دینے چاہیے اور ایک ہی اجتماع کر لینا چاہیے۔ اگر میرا وہ اتنا زیادہ نتیجہ خیز ہے تو مجھے اس اجتماع کی طرف لوگوں کو دعوت دینا چاہیے، اس سے ڈرانا چاہیے کہ تمہیں یہاں آؤ ورنہ تمہارے اوپر منافقت کی مہر لگ جائے گی۔ بنا دے روایت بنانے میں کیا جا رہا ہے؟ لوگوں نے روایت بنائی تھی نا، انہوں نے 200 سال بعد بنائی تھی، آپ 1400 سال بعد بنا لیجیے روایت۔ بنا ہی رہے ہیں آج کل لوگ روایت، پتہ نہیں کتنی روایت ہوتی ہیں جو کتابوں میں تو ہوتی نہیں ہیں، لوگوں کو معلوم ہوتا ہے ہاں روایت ہے، وہ فلاں جنت میں ایک نہر ہے، کس نے بتایا؟ کسی کو نہیں پتا، فلاں صاحب کو پتا ہے، وہ ایک ہی نہر ہے وہ ان کو پتا ہے، ان کو کس نے بتایا؟ یہ کس نے پوچھنا ہے؟ ان کا تاثر، ان کا اثر ہی ایسا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا تو وہ حدیث بن گئی، تو کہنا ہی کیا، سوال کرنے کی ضرورت ہی کیا؟ تو نتیجہ اگر نہیں آ رہا ہے تو میں نتیجہ لانے کی کوشش کروں، وہ اقدام کروں جس سے نتائج برآمد ہوں، نہ کہ میں مزید اس کو اور بڑھاتا جاؤں، طول دیتا جاؤں۔ میں نے کیا کہا کہ کمرہ ٹھنڈا ہو نہیں رہا، میں نے اے سی کھولا ہوا ہے اور میں کھول کے بیٹھا ہوا ہوں، 4 گھنٹے ہو گئے، میں کوشش کروں گا بھائی ٹھنڈا کیوں نہیں ہو رہا، اس میں کولنگ کیوں نہیں ہو رہی، میں اس کی تدبیر کروں گا، نتیجہ کیوں نہیں آ رہا یہ لے کے بیٹھ جاؤں گا، اور اس کی جگہ ایک اور ایسا اے سی لگا لوں گا کہ جو میرے کسی بھی کام کا نہیں ہے، کسی فائدے کا باعث نہیں ہے۔ ہم نتیجہ اخذ کرنے کے بجائے چیزوں کو طول دینے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم اجتماعات کیوں کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو جمع کریں،
اور پوری دنیا ہمیں دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ کیا تماشا کر رہے ہیں کہ اجتماع کرنے کی باتیں کر رہے ہیں، جمع ہونے کی باتیں کر رہے ہیں، 5 وقتہ جمع ہو رہے ہیں، لیکن ان کے اندر جماعت کیوں نہیں، شادی کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہ سب متفرق کیوں نظر آ رہے ہیں؟ ہر شخص، ہر فرقہ دوسرے کو کافر قرار دے کے اپنے آپ کو ممتاز کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، یہ کیوں تمہارے پر پیش آ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارا بیان کردہ جو مدعا ہے یا تو وہ درست نہیں ہے یا تمہارا عمل اس کے مطابق نہیں ہے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تمہارے اوپر اگر لوگوں کا اعتراض باقی ہے تو تم نے اپنے آپ کو اللہ کے کلام سے نہ تو ربط کیا ہے، نہ اس کے کلام کے مطابق تم نے اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کی ہے۔ تم نے نئے نئے طریقے نکالے ہیں، اور یہ نئے طریقے کیوں نکالے ہم جانتے ہیں، کیوں نکالے ہیں، سب جانتے ہیں۔